صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آغا دیکھ لے، پس توابع میں ہم بحث کر رہے تھے۔ توابع کتنے ہوا آغا یا آیات؟ بدل۔ پس یہ توابع ان کے کتنے قسم تھے؟ ان کے دو قسمیں ہیں توابع۔ دیکھو ابھی آغا، اس میں سب سے پہلا نعت ہے۔ مجھے پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے۔ نعت، اور نعت کے بھی دو قسمیں بتایا، صفت بحال موصوف اور صفت بحال متعلق موصوف۔ پتہ نہیں کچھ بو آ رہی ہے مجھے، نہیں یہ اس کا نہیں، وہ کوئی جلنے کی بو آ رہی ہے، کوئی روغن موغن جلائے ہیں، پتہ نہیں باہر، پتہ نہیں۔ اچھا چلے، بس آغا دیکھے نعت صفت بحال موصوف یا صفت بحال متعلق موصوف۔ نعت کا دوسرا نام کیا نام رکھا؟ صفت۔ صحیح، تابع بھی کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں، صفت بھی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ آغا وفائدۃ النعت تخصیص المنعوت ان کانا نکرتین۔ کہتے ہیں کہ آغا صفت اور نعت کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے پہلے اگر نعت اور منعوت دونوں نکرہ ہو تو وہاں تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، دائرہ کو تنگ کرتا ہے۔ کب؟ جب دونوں نکرہ ہو۔ وفائدۃ النعت، نعت کا فائدہ تخصیص المنعوت، منعوت کو جو ہے تخصیص دے، موصوف کو تخصیص دینا، یعنی اس کے دائرے کو کب؟ انکانا، نعت اور منعوت دونوں نکرہ ہو۔ نہ ہو جاءنی رجل، اگر میرے پاس ایک ایسا مرد آیا جو کہ عالم ہے، رجل بھی نکرہ، عالم بھی نکرہ، پس اس سے کیا ہوا؟ اس کا دائرہ تنگ ہوا، عورت کو خارج کیا، یعنی عورت کو کیا کیا؟ خارج کیا، اور جو مرد جو جاہل ہے ان کو بھی خارج کیا۔ صحیح۔ وَتَوْضِيحُ مَنْعُوتِهِ إِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، دیکھو یہ عطف ہے تخصیص پر۔ وَفَائِدَةُ النَّعْتِ اس کے جگہ میں رکھ کے ترجمہ کرنا صحیح ہو تو عطف کرتے ہیں۔ دیکھو ماقبل سے ترجمہ ملانا ہے، اور اس نعت کا فائدہ کیا ہے؟ توضیح منعوتہ، اپنے منعوت کی توضیح دینی ہے، روشنی ڈالنی ہے۔ کب؟ وضاحت کرنی ہے۔ انکانا معرفتین، اگر نعت اور منعوت دونوں، تو پس ہم موصوف کی وضاحت کے لیے صفت کو لاتے ہیں، توضیح دینے کے لیے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے۔
وہ پہلے سے ہی منعوت معرفہ ہے معرفہ ہے، تو صفت کو کس کے لیے لاتے ہو؟ منعوت کی وجہ سے اس کی وضاحت کے لیے۔ توضیح دینے کے لیے۔ بس صفت کو آپ جو ہے موصوف پہلے سے معرفہ ہے معرفہ ہے، صفت کو لایا جاتا ہے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے کہ ابھی مثلا جاءنی، دیکھو نحو جاءنی زیدن، زید معرفہ ہے، میرے پاس زید آیا، وہ مشخص ہے کون ہے کون نہیں ہے، لیکن الفاظل لائے ہیں کہ وضاحت کے لیے، توضیح دینے کے لیے کہ شاید اس محلے میں دو زید تھے، ایک فاضل تھا ایک غیر ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے آپ نے صفت کو لایا ہے، وگرنہ زید پہلے سے ہی مشخص ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ لِلثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ، اور کبھی صفت جو ہے ثنا تعریف اور مدح اور ثنا ایک ہی چیز ہے، تعریف کے لیے لائی جاتی ہے۔ بس دیکھو آغا، اگر موصوف معرفہ ہو تو کبھی کیا ہے اس کے منعوت کی توضیح کے لیے لایا گیا، اس کے اوپر ہے۔ اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہو تو اس کی توضیح کے لیے، اور موصوف اگر نکرہ ہو تو نکرہ نہیں، پس معرفے کی بات ہو گئی نا، نکرہ تخصیص وہ ختم، پس موصوف معرفہ ہو تو صفت کو لایا جاتا ہے اس موصوف کی توضیح کے لیے۔ میرے پاس زید آیا، وہ زید جو کہ فاضل ہے، اور یہی معرفہ ہونے کی صورت میں، موصوف معرفہ ہونے کی صورت میں کبھی مدح کے لیے لایا جاتا ہے، توضیح نہیں، کیونکہ وہ بھی پہلے سے ہی معرفہ ہے موصوف۔ آگے امتحان ابھی ہے، ہاں، کبھی مدح کے لیے صفت کو لایا جاتا ہے، وگرنہ جو ہے ہم صفت کو اس موصوف کے معرفہ بنانے کے لیے ہم لاتے نہیں ہے، بلکہ مدح اور تعریف کے لیے۔ وقد یکون، اور کبھی جو ہے یہ صفت نعت کس کے لیے ہوتی ہے؟ کبھی یہ نعت للثناء تعریف کے لیے، والمدح مدح کے لیے ہوتی ہے یہ نعت، کیونکہ یہ یکونو کی ضمیر نعت کی طرف پلٹا، نعت کی طرف۔ ہاں صحیح نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو اللہ معرفہ ہے، ضرورت نہیں ہے کسی صفت کی، اس کی توضیح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زید میں توضیح کی ضرورت تھی کہ کیونکہ معرفت تھا، لیکن زید دو تھے، ایک فاضل تھا ایک غیر فاضل تھا، وہاں توضیح کے لیے فاضل کو لایا، لیکن یہاں اللہ کے توضیح کی ضرورت وہ اظہر من الشمس ہے، صحیح۔ تو یہاں پہ پھر الرحمن صفت اول ہے اللہ کے لیے، الرحیم صفت ثانی ہے، ایک موصوف کے لیے آپ ہزار صفت بھی لا سکتے ہو، کیوں لائے ہو؟ مدح کے لیے، صحیح ہے۔ بس الرحمن صفت اول ہے اللہ کے لیے، الرحیم صفت ثانی۔ وقد یکون النعت، کبھی نعت للذم مذمت اور توہین اور توبیخ کے لیے آتی ہے، کیا ہے یہ نعت؟ ذم کے لیے ہے، مذمت کے لیے، نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان معروف ہے، توضیح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رجیم کو لایا ہے مذمت کے لیے۔ وقد یکون للتاکید، کبھی نعت کب؟ جب صفت کا معنی وہی موصوف میں پہلے سے موجود ہو، کبھی تاکید کے لیے۔ دیکھ، جب صفت کا معنی موصوف میں پہلے سے موجود ہو تو وہاں پہ صفت کس کے لیے لائی جائے گی؟ اس موصوف کے تاکید کے لیے۔ کیا کہا؟ کب؟ جب صفت کو کیا کہتے ہیں، یعنی کہ موصوف ہے نا، صفت موصوف، صفت کا معنی موصوف میں موجود۔ دیکھو ابھی نحو قولہ تعالی نفخۃ واحدۃ، آغا آپ نے پہلے پڑھا ہے نفخۃ فعلۃ، صرف میر میں بروزن فعلۃ کس کے لیے آتا تھا؟ یاد ہے؟
مرہ کے لیے ایک بار کے لیے آتا تھا، تبھی نفختن واحدتن، واحدتن کا بھی معنی وہی ایک دفعہ ہے، نفختن کا بھی معنی ایک دفعہ ہے، پس واحدتن صفت ہے، نفختن موصوف ہے، لیکن اس واحدتن کا معنی خود نفختن میں موجود ہے۔ پس اس کی تاکید کے لیے دیکھو جی ہاں ہاں صفت، یہ سب صفت بحال ہے، موصوف ہے، صفت بحال متعلق موصوف کم موارد میں ہے۔ وَعْلَمْ، یہ ایک مہم نقطہ، ایک دفعہ پھونگنا، ایک دفعہ پھونگنا، وہ جو نفخت الصور، وہ اسرافیل پھونکے گا نا، پھونگنے کا معنی ہے، کیا کہتے ہو آپ؟ پھونکنا ہے نا، اسرافیل جو پھونکتا ہے، ہاں قیامت سے پہلے ایک دفعہ سور کے اندر نید میں دیگر، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ 2 دفعہ پھونکے گا، ہاں ایک دفعہ پورا مرنا، دوبارہ زندہ کرنا۔ وَعْلَمْ، نہیں وہ نہیں مرے گا، ہاں اس کا یہی وَعْلَمْ، جان لو، اور کیا چاہیے، ایک پھونکنے میں پورا جو ہے روئے زمین پہ مخلوقات مر جائے گی، اور ایک پھونکنے سے زندہ ہو جائے گی، بند رہی ہے نا، پریکٹس ہو رہی ہے۔ وَعْلَمْ، جان لو، أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ۔ آغا یہ مہم نقطہ ہے، نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے تو ہر وقت وہ جملہ صفت ہوتا، کیا کہا؟ چاہے وہ جملہ اسمیہ کے شکل میں ہو، چاہے وہ جملہ فعلیہ کے شکل میں، خبریہ ہونا چاہیے، انشائیہ کیونکہ انشاء میں آغا صفت، نکرے کے بعد صفت جملہ آ جائے تو وہ جملہ صفت ہوتا ہے، کہا صفت میں یہ ہے کہ پہلے سے کچھ معنی موجود ہو، اس وقت کسی موصوف کی صفت ذکر کی جاتی ہے، ورنہ میں ایاز کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں تو میں اس کے بارے میں کیا ذکر کروں؟ صفت کیا ہے؟ نعت کب لائی جاتی ہے؟ جب موصوف کے بارے میں پہلے معلومات آپ کے پاس موجود ہو، صحیح؟ جملہ انشائیہ میں پہلے سے کوئی چیز موجود ابھی ایجاد کرتے ہو، اسی لیے جملہ انشائیہ کبھی بھی صفت واقع نہیں ہوتا، بلکہ جملہ خبریہ، خبر دے دو، پہلے سے معلوم ہے تو آپ کہو کہ ایاز یہ ہے، وہ ہے، بہت پڑھنے والا ہے، مطالعہ کرنے والا ہے، اور ابھی وَعْلَمْ، ابھی دیکھو ان النکرۃ بتحقیق نکرہ توصف، صفت لایا جاتا ہے بالجملۃ، جملہ کے ذریعے، کون سا جملہ؟ جملہ الخبریتی، نہ جملہ انشائیہ، کیونکہ جملہ انشائیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی معنی ایجاد کیا جاتا ہے، جبکہ صفت کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے سے معنی موجود ہو، نہ ہو مررت برجل، میں گزرا ایسے مرد سے، ابوہ قائم، جس کا باپ کھڑا تھا، یہ صفت بحال موصوف ہے یا متعلق موصوف ہے؟ دیکھو ابوہ، مررت فعل و فاعل، باہر فجر، رجل مجرور موصوف، ابوہ مضاف الیہ مبتدا، قائم خبر، یہ جملے اسمیہ یا خبریہ ہے، یہ صفت ہے کس کے لیے؟ رجل کے لیے، کیونکہ رجل کے بعد جملہ آیا ہے، اس وجہ سے جملے کو ہم نے صفت قرار دے دیا۔ ابھی فعلیہ کے لیے مثال، مررت برجل قام ابو، میں گزرا کیسے مرد سے جس کا باپ، یہ بھی صفت بحال ہے، مررت فعل و فاعل، برجل باہر فجر، رجل مجرور موصوف، قام فعل، ابوہ مضاف الیہ فاعل، یہ فعل و فاعل جملہ کیا ہے؟ رجل کے لیے ہے، ہو کے کیا ہے؟ ہو کے کیا ہے؟ صفت ہے آغا، صفت اصل چیز صفت کی بات ہے،
یہ چاہے جملہ اسمیہ یا خبریہ ہو، چاہے جملہ فعلیہ یا نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو اس کو صفت قرار دینا ہے۔ یہ عبارت مہم ہے۔ یہ عبارت جو ہے نا بڑے بڑے اس میں پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں وَالضَّمِيرُ لَا يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ، ضمیر لا یوصف، صفت نہیں لایا جاتا ہے، یعنی لا یوصف الضمیر لا یوصف، ضمیر موصوف واقع نہیں ہوتی ہے، ولا یوصف بہ، اور اس ضمیر کے ذریعے صفت بھی نہیں لایا جاتا، نہ ضمیر موصوف واقع ہوتی ہے نہ ضمیر صفت، والضمیر لا یوصف، ضمیر موصوف واقع نہیں ہوتی ہے، لا یوصف وصف نہیں لایا جاتا ہے، یعنی اس ضمیر کے لیے وصف نہیں، وصف سے مراد صفت نہیں لایا جاتا ہے، یعنی ضمیر موصوف واقع، والضمیر لا یوصف، ضمیر کے لیے صفت نہیں لائی جاتی، بس یعنی ضمیر موصوف واقع، ولا یوصف بہ، اور اس ضمیر کے ذریعے بھی صفت، یعنی ضمیر خود صفت واقع، بس ضمیر نہ موصوف واقع ہوتی ہے نہ، کیوں؟ اصل مہم یہ ہے، ضمیر ابھی کہیں گے کہ آغا ضمیر موصوف کیوں واقع نہیں ہوتی ہے؟ لا یوصف کی علت، ضمیر کو صفت نہیں لایا جاتا ہے، یعنی ضمیر خود موصوف واقع نہیں ہوتی ہے۔ کیوں ضمیر موصوف واقع نہیں ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تھا صفت کو لایا جاتا ہے یا تخصیص کے لیے یا توضیح کے لیے، صحیح ہے، اس کی ابہامیت کو دور کرنے کے لیے صفت کو لاتے ہیں، موصوف کے کہتے ہیں ضمائر اعرف المعارف ہے، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب اعرف المعارف، شش بوت مضمر اضافہ علم ظلام موصول و معرفہ کے، یعنی اس کے رتبہ بندی ہے، طبقہ بندی ہے، سب سے زیادہ جو معارف ہے ضمائر ہے، اور ضمائر میں بھی سب سے زیادہ معرفت ضمیر متکلم اور ضمیر متکلم ہے، اور اس کے بعد مخاطب ہے نیچے، تو ضمائر کے اندر کوئی ابہامیت پائی ہی نہیں جاتی ہے، یہ اعرف المعارف ہے، واضح ہے، تو ابھی اس کے علاوہ ضمائر کے علاوہ دوسری چیزیں مبہم ہے ضمیر کے نسبت، صحیح؟ ابھی صفت کو کیوں لاتے تھے ہم؟ توضیح دینے کے لیے، موصوف سے کچھ ابہامیت کو دور کرنے کے لیے، تو ضمیر متکلم میں کوئی ابہامیت ہے ہی نہیں ہے، تو اب اصلاً دور توضیح کی ضرورت نہیں، ضمیر متکلم میں کوئی ابہامیت نہیں پائی جاتی، اعرف المعارف ہے، صحیح؟ ایک پس اسی لیے اس کے لیے صفت پس ضمیر کے اندر کوئی ابہامیت نہیں پائی جاتی، پس صفت کی طرف ہم محتاج ہے ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ چلو ضمیر موصوف واقع نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اندر ابہامیت نہیں پائی جاتی، صفت کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ آغا ضمیر ذات پہ دلالت کرتی ہے، انتا، انا، ہوا، نحنو، ذات پر، ایک اسم ذات پر ضمیر دلالت کرتی ہے، جبکہ صفت کے لیے شرط یہ ہے کہ جو معنی موصوف کا اندر ہے اس کو اوپر دلالت کرے، ضمیر ذات پہ، اگر انتا کہا تو یعنی ایک مرد آپ، انا کہا تو میں ایک ذات، نحنو یعنی ہم ایک ذات، انسان کے اوپر دلالت کرتی ہے ضمائر، اور جبکہ صفت کے لیے کیا شرط ہے؟ جو موصوف کے اندر ایک معنی ہو اس کو اوپر، میرے پاس زید آیا، وہ زید جو کہ، یہ علم موصوف کے اندر پائی جاتی ہے، صفت جو ہے اس موصوف کے اندر ایک معنی ہے وہ پایا جاتا ہے، موصوف کے اندر صفت اس موصوف کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، صفت
موصوف کے معنی پہ میرے پاس زید آیا. کون زید؟ العالم، جو کہ عالم ہے. علم کس کے اندر ہے؟ زید کے اندر. بس صفت ایک ایسے معنی پہ دلالت کرتا ہے جو موصوف کے اندر پائی جاتی ہے. یا جاءنی زیدن جاءنی رجل راکب، میرے پاس مرد آیا جو کہ سوار ہو کے. تو راکب دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو رجل کے اندر ہے، رجل سوار ہو کے آیا ہے. تو بس صفت کا کام یہ ہے کہ صفت ایک ایسا لفظ ہے جو موصوف کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس پہ دلالت کرے. صفت کا کام کیا ہے؟ جو موصوف کے اندر معنی پایا جاتا ہے اس پہ دلالت کرے. جاءنی، اس کے لیے آپ کہو دوسرا معنی جاءنی رجل قائمون. مثلا میرے پاس ایک ایسا مرد آیا جو کہ کھڑا تھا. قائمون صفت ہے رجل کے لیے. قائم دلالت کرتا ہے قیام پر، اور قیام رجل میں ہے. جاءنی زید العالم، العالم دلالت کرتا ہے علم پر، جو کہ علم زید کے اندر ہے. صفت کا کام یہ ہے کہ جو موصوف میں معنی ہے اس کو پر دلالت کرے. صفت کا کام یہ ہے. اور جب کہ ضمیر اس میں ذات ہے، وہ کسی موصوف کے معنی کے اوپر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ ضمائر ذات ہے، اسی لیے صفت واقع نہیں ہوتی. دیکھو یہ الضمیر لا یوصف، ضمیر کو صفت نہیں لائی جاتی، یعنی ضمیر موصوف واقع نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ عارف المعارف ہے، توضیح کی طرف محتاج، اور ہم صفت لاتے ہیں توضیح کے لیے. صحیح؟ صفت واقع کیوں نہیں ہوتی؟ صفت واقعی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کے اندر جو پہلے معنی نہیں ہوتی نا، ہے معنی اس میں اندر پائی نہیں جاتی. ضمیر کا معنی اس میں پائی نہیں جاتی. اس طرح بیان نہیں ہوگا. قدم اول کیا کہو گے؟ اس میں ذات ہاں، ضمیر اولن کہو گے ذات پہ دلالت کرتی ہے. ایک مقدمہ. دوسرے مقدمے میں صفت کیا کام کیا ہے؟ موصوف کی طرف آیا ہے. صفت کس کے لیے لایا جاتا ہے؟ جو موصوف کا اندر. ہاں، تو صفت جو موصوف کے اندر جو معنی ہے اس پہ دلالت کرتا ہے. تو ابھی جو ہے کیا ہے؟ ضمیر ذات پہ دلالت کرتا ہے. تو پس ضمیر جو موصوف میں معنی ہے اس پہ دلالت نہیں کر سکتا. ضمیر ذات کے لیے واضح ہوا ہے. الضمیر لا یوصف، یہ عبارت جو ہے نا، بہت مہم ہے. ہاں عبارت بہت مہم ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار.